السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر وہ اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں، مصیبت چھوٹی ہو یا مصیبت بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ضرور اجر عطا فرماتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملہ تو کسی بڑی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے اس چراغ کا بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور اجر عطا فرماتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مریض آدمی ہے، بیمار آدمی پڑا ہوا ہے، اور مرض میں جو تکلیف کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کو ہر پہ سبحان اللہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اور اسی طرح مریض آدمی جب چیخ پڑتا ہے، رو پڑتا ہے، دھاڑ نکل جاتی ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ کا ثواب لکھ دیا جائے۔ اور اسی طرح مریض آدمی جب مرض کے عالم میں ہوتا ہے تو جو سانس لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح مریض آدمی جب مرض کے عالم میں ہوتا ہے اور اپنے بستر پہ سوتا ہے، لیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اجر عطا فرماتے ہیں جیسے مصلی پہ آ کر تہجد کی نماز پڑھنے والا۔ اور اسی طرح مریض آدمی جب اپنی کروٹ کو بدلتا ہے، مرض کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اپنی کروٹ کو بدلتا ہے، اس کے ہر کروٹ کے بدلنے پہ اللہ تعالیٰ ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا جو دشمن پہ پلٹ کے وار کرتا ہے، دشمن پہ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، اس مجاہد کو جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، تو اسی طرح اس مریض کو ہر کروٹ کے بدلنے پہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو یہ انسان کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرض کی حالت میں ہو اور وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، اگر آیت کریمہ کو آدمی 40 مرتبہ پڑھ لے گا، یا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، یا اسی مرض کے اندر اس کی وفات ہو جائے گی۔ اگر صحت یاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اگر اس مرض کے اندر اس کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شہداء کی صف میں کھڑا فرمائیں گے۔ اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ بیمار آدمی سے کیا کراؤ؟ دعائیں کراؤ۔ بیمار آدمی، مریض آدمی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مریض آدمی جب کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے ساتھ دکھ سکھ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی آپ پریشان ہیں، کبھی آپ خوش ہیں، کبھی آپ غم زدہ ہیں،
اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی پریشانی غم آ جائے تو اس پہ ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔